اب آپ سے کیا پردہ، ہم بچپن میں گھر کے اندر گڑ چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہ چکے ہیں۔ آج ہم ماضی کے اپنے چورانہ چال چلن اور اس کے نتائج پر کچھ عرض کریں گے۔ معروف مثل ہے کہ چوری کا گڑ میٹھا ہوتا ہے۔ اس مٹھاس سے دو قسم کے لوگ آشنا ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے اس اسلوب سے گڑ حاصل کر کے کھایا، اور دوسرے وہ جنہوں نے کسی سے محبت کی ہے۔ جناب ظفر اقبال کے نزدیک گڑ چوری کی واردات اور واردات قلبی میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ آپ نے اپنے وسیع تجربے کی روشنی میں چوری کے گڑ کی لذت کو محبت کی چاشنی کے ہم پلہ بیان کر کے اس کی اہمیت یوں واضح فرمائی ہے: محبت چوری کا گڑ ہے ظفر، یہ میٹھا زیادہ تو ہونا ہی تھا۔ اللہ بخشے، دادی جان گڑ چوری کی سنگین وارداتوں کی روک تھام کی خاطر گڑ کے کنستر کو تالا لگا کر رکھتی تھی۔ بعض اوقات تو نیک بخت وہ کمرہ ہی سیل فرما دیتی جہاں مال پڑا ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں ان کا موقف یہ تھا کہ گڑ کھانے سے ایک تو ان کے پوتے بیمار ہو جاتے ہیں، اور دوسرے واردات ہائے مذکور نے سفید پوش گھرانے کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچا دی ہے۔ یہ تب کی باتیں ہیں جب دیہات میں گڑ اور غلہ خزانہ تصور ہوتے تھے، اور ایسے قیمتی اثاثوں کی چوری کے خطرات ہمہ وقت منڈلاتے رہتے تھے۔ ماضی میں گڑ کی اہمیت یوں مسلمہ تھی کہ چائے اور کسی بھی میٹھے کے لیے یہی جنس دستیاب تھی۔ میٹھا بھی عید اور شادی بیاہ کے مواقع پر ہی میسر ہوتا تھا، جبکہ چینی اتنی مہنگی تھی، غالباً 3 یا 4 روپے سیر، کہ ہمارے جیسے متوسط زمیندار گھرانوں کی پہنچ سے بھی باہر تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں کے شب گاؤں کے اوپر سے ہوائی جہاز گزرا۔ گامے نے چارپائی پر لیٹے لیٹے پوچھا کہ یہ ہوائی جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ماسٹر شیر دل نے اسے بتایا کہ اس میں 200-300 لوگ سوار ہوتے ہیں، جو بہت امیر ہوتے ہیں اور ہزاروں روپے کا ٹکٹ لے کر سفر کرتے ہیں۔ غریب نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، پھر تو یہ لوگ گڑ بہت کھاتے ہوں گے۔ غربت کے ان حالات میں اپنی اپنی بساط کے مطابق خرید کر یا چوری کر کے گڑ کھانا عیاشی شمار ہوتی تھی۔ ایسے میں لوگوں کو اپنے گڑ کی حفاظت کی خاطر اندرونی و بیرونی چوروں سے ہوشیار رہنا پڑتا تھا۔ دادی جان مرحومہ بھی اس کار خیر کے لیے خاص اہتمام فرماتی تھی۔ خدا معاف کرے، ہم جب بھی ایسی کسی واردات کے بعد گڑ کھاتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو ان کے سامنے جھوٹ بولا کہ ماموں یا چچا نے اٹھنی دی تھی، جس سے ہم نے ہٹی پر جا کر گڑ خرید لیا۔ تاہم دادی جان کی کڑی تفتیش کے آگے ہم کبھی اس رقم کی منی ٹریل نہ دے سکے۔ ایسے مواقع پر دادی جان کے ڈر سے ماموں اور چچا بھی قطری شہزادے کی طرح کترا جاتے۔ دادی جان نے ہمیں کبھی سزا تو نہیں دی، البتہ ہر ایسی واردات کے بعد گڑ کے مقفل شدہ ٹین کا بغور جائزہ لے کر جائے نقب کا مشاہدہ کرنا ان کا معمول تھا۔ پھر وہ جنتی خاتون باہر آتی اور کمرے کے دروازے پر لٹکتی پینڈولم کی طرح ہلتی زنجیر کو اوپر لگے کنڈے میں ڈال دیتی۔ ہمارے گھر میں ایک پرانا زنگ آلو جندرا یعنی تالا بھی تھا، جس سے ہماری کبھی نہیں بن سکی۔ محترمہ یہ جندرا کنڈا ہزا میں ڈالتی اور اس کی چابی کو تا دیر گول گول گھما کر سالم کمرہ ہی لاک کر دیتی۔ تب ہمارے چورانہ جذبات کو شدید ٹھیس پہنچتی۔ اس تمہید طولانی کا مقصد آپ کو ان وجوہات سے آگاہ کرنا ہے جن کی بنا پر ہم نے کبھی قومی اور صوبائی اسمبلی یا سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔
کیا آپ نے کبھی سنا کہ ہم نے کسی قانون ساز ادارے کے امیدوار کی حیثیت سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں؟ اس کا سبب یہ نہیں کہ ہمیں کوئی پارٹی ٹکٹ دینے پر تیار نہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ سیاسیات اور قانون کا ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں خوب علم ہے کہ ہم اپنے سابقہ چورانہ چال چلن کی بدولت آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت کسی بھی ایسے انتخاب کے لیے نااہل ہیں۔ ان آرٹیکلز کے کڑے معیار پر تو کوئی فرشتہ ہی پورا اتر سکتا ہے، جبکہ ہمارا ماضی تو گڑ چوری کی وارداتوں میں ملوث ہونے اور جھوٹ بولنے سے عبارت ہے۔ چونکہ آئین کی روح سے ہم صادق اور امین نہیں ہیں، لہذا احباب کے پرزور اصرار کے باوجود ہم نے کبھی کسی انتخاب میں حصہ نہیں لیا۔ امید ہے کہ ہمارا ہر الیکشن سے کترا جانا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم اپنے شرمناک ماضی کی بنا پر خدا یا اس کے کسی بندے کی پکڑ میں نہیں آنا چاہتے۔ آپ جانتے ہیں کہ خدا تو سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف کر ہی دیتا ہے، مگر اس کی مخلوق کبھی نہیں چھوڑتی۔ البتہ یہ مستند گڑ چور وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62-63 کا اطلاق ہمارے سیاسی رہنماؤں پر نہیں ہوتا۔ وہ خوش قسمتی سے کبھی بھی گڑ چوری جیسی کسی واردات میں ملوث نہیں رہے۔ تاہم اقتدار میں آ کر قومی خزانے سے تھوڑا بہت کھلواڑ تو ہو ہی جاتا ہے، مگر یہ کوئی ایسا سنگین جرم نہیں کہ بندہ الیکشن کے لیے نااہل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زور و شور سے آنے والے عام انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر کسی ایک آدھ کا ماضی گڑ چوری جیسی کسی واردات سے داغدار ہوا تو وہ ہماری طرح نااہل بھی ہو سکتا ہے۔